بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 12 اور اس کا ہم کچھ حصہ پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اس سے قبل اولاد کے حصے اور پھر اس کے بعد والدین کے حصے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیت زیر تفسیر میں دو قسم کے مسائل کا تذکرہ ہے۔ پہلی قسم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آج، اور دوسری قسم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کل۔ پہلی جو قسم ہے اس میں خاوند اور بیوی کے حصوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے اولاد کے حصے، پھر والدین کے حصے، اور پھر اب خاوند بیوی کے حصے، کہ اگر خاوند فوت ہو جائے بیوی کو کیا ملے گا اس کی وراثت میں سے، خاوند کی وراثت میں سے، اور اگر بیوی فوت ہو جائے تو خاوند کو اپنی بیوی کی وراثت اور ترکہ میں سے کیا ملے گا، اس کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ مردوں کو کیا ملے گا۔ اگر کسی مرد کی بیوی وفات پا جائیں تو اس مرد کو کیا ملے گا۔ اب اس ملنے کی دو قسمیں ہیں، یعنی اس صورت میں میت بیوی ہے۔ اب جو میت ہے اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس میت کی اولاد ہے اور یا نہیں ہے۔ اگر اس میت کی اولاد نہیں، یعنی بیوی کی اولاد نہیں، نہ اس خامند سے نہ پہلے کسی خامند سے، کوئی اولاد نہیں، تو اب اس مرد کو جس کی بیوی فوت ہو چکی ہے، بے اولاد بیوی، اس مرد کو اس کی جائیداد میں سے آدھا ملے گا، نصف حصہ، 1/2، 1/2، اور باقی کدھر جائے گا؟ باقی اولاد تو ہے کوئی نہیں اس عورت کی۔ باقی پھر وہ جو ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک ہوتے ہیں اصحاب الفرائض جن کے حصے مقرر ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر کے جو پہ کچھ رشتہ داروں کا ایک گروپ ہے جس کو
اسبا کہتے ہیں، اور اس کی جمع اسبات، عین صاد۔ تو باقی والا حصہ جو ہے وہ اسبا میں چلا جائے گا، یعنی مزید جو دور کے رشتہ دار ہیں ان میں چلا جائے گا، اس کی تفصیل الگ ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق اگر میت بیوی ہے اور اس میت کی کوئی اولاد نہیں تو خامند کو ملے گا 1/2 حصہ، نصف حصہ۔ اب دوسری صورت، اگر میت کی اولاد موجود ہے، میت کی اولاد، بیوی جو فوت ہوئی ہے اس کی اولاد ہے، یہ بھی تو صورت ہو سکتی ہے۔ اب چونکہ اولاد بھی ہے اس کو بھی تو حصہ ملنا ہے نا، تو اب خامند کا حصہ کم ہو جائے گا نا پہلے سے اولاد کی وجہ سے۔ اب خامند کا حصہ آدھا رہ جائے گا، پہلے سے بھی آدھا۔ پہلے ٹوٹل جائیداد میں سے آدھا ملنا تھا نا، اب ٹوٹل جائیداد میں سے چوتھا حصہ ملے گا، 1/4، 1/4 حصہ۔ اب وہ جو میت ہے اس کی اولاد وہ اس خامد میں سے بھی ہو سکتی ہے، کسی اور خامد سے بھی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ پہلے کسی اور جگہ اس کا نکاح رہا ہو، وہاں سے بھی اس عورت کے بچے ہو سکتے ہیں نا، وہ اولاد ہی تصور ہوگی چاہے وہ کسی بھی خامد سے ہے۔ تو اولاد کوئی بھی ہو، بیوی کی، میت کی اولاد کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ اگر اس کی اولاد کی اولاد بھی ہے، اپنی اولاد فوت ہو گئی ہے لیکن پوتے پوتیاں موجود ہیں، وہ بھی اولاد ہی کنسیڈر ہوگی۔ اس صورت میں بھی خامد کو 1/4، 1/4 ملے گا، اور باقی کدھر جائے گا؟ باقی اس اولاد میں تقسیم ہوگا، جو اس عورت کی اولاد ہے باقی اس عورت کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ ایک حصہ، ایک پورشن ہو گیا کہ اگر میت بیوی ہے۔ اب اسی کا دوسرا پارٹ یا اسی کا دوسرا رخ کہ اگر میت خامد ہے، میت اگر خامد ہے تو پھر اس کی بیوی کو کیا ملے گا؟ یہاں پھر اسی طرح دو صورتیں ہیں۔ میت جو خامد ہے اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں مرد کو 1/2 ملا تھا، لیکن عورت کو خامد کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4، مرد سے آدھا، اس کو 1/4 ملے گا اگر اس کے خامد کی کوئی اولاد نہیں۔ وہ اولاد اس بیوی میں سے بھی ہو سکتی ہے، کسی اور بیوی میں سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اولاد ہم نے دیکھنی ہے میت کی، جائیداد تقسیم ہو رہی ہے میت کی، تو وہ اولاد کہیں سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح اس میں پوتے پڑ پوتیاں بھی آ جائیں گے، وہ بھی اولاد میں ہی شمار ہوں گے۔ اور اگر اولاد ہے تو پھر حصہ کم ہو جائے گا، پھر بیوی کا حصہ اپنے خامند کی جائیداد میں سے اس سے بھی آدھا ہو جائے گا، مزید آدھا۔ 1/4 پہلے تھا تو 1/4 کا مزید ہاف کریں تو 1/8، یا کل جائیداد کا 1/8 حصہ۔ اولاد نہ ہو خامند کی تو 1/4، اولاد خامند کی موجود ہو تو 1/8۔ 4 ڈیجٹ ہیں۔ اچھا، اولاد ہو تو باقی جائیداد کدھر جائے گی؟ وہ خامند کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گی۔ اور اگر اولاد نہیں ہے تو وہ اسبا میں چلی جائے گی، اسبات میں۔ تو 4 ڈیجٹ ہم نے آج کے سبق میں پڑھے ہیں۔ میت بیوی ہو اس صورت میں خامد کو کیا ملے گا؟ 1/2 پڑا ہے، اور اگر اولاد موجود ہے تو 1/4، 1/2 پھر 1/4۔ اس کے بعد
اگر میت خامد ہے تو پھر اس میں اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 اور اولاد ہونے کی صورت میں 1/8، 1/2 1/4، اور پھر اس کے بعد 1/4 اور 1/8، یہ 4 حصے، ان کے گرد آج کا سارا سبق گھومتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے۔ یہ کم ضمیر مذکر کی ہے یا مؤنث کی؟ کم ضمیر مذکر کی ہے، مردوں کی، اس لیے یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، یعنی مرد کو حصہ ملنے لگا اور فوت بیوی ہونے لگی۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، نصف ما، جو تارا کا چھوڑ جائیں، یہیں سے لفظ بنا ترکا، چھوڑی ہوئی جائیداد۔ وَلَكُمْ، یہ اصل میں کیا تھا؟ لیکم، لی کے لیے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، نصف ہے، ما، اس کا جو تارا کا چھوڑ جائیں، ازواجکم، تمہاری بیویاں۔ یاد رہے کہ یہ زوج کی جمع ہے ازواج، اور یہ اگر خامد کے مقابلے میں استعمال ہوگا تو مراد بیوی، اور اگر بیوی کے مقابلے میں استعمال ہوگا تو مراد خامد۔ یہ زوج کا لفظ جوڑے پر بھی بولا جاتا ہے، کپل پر، اور زوج کا لفظ صرف خامد پر بھی جب بیوی کے مقابلے میں آئے گا، اور صرف بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جب خامد کے مقابلے میں آئے گا۔ تو اب یہاں ما تارک ازواجکم، جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، کیونکہ مردوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے اس کا نصف ہے جو چھوڑ جائیں ازواجکم، تو ظاہر ہے تمہاری بیوی ہی ہوگا ترجمہ یہاں۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، یہ جو بیویوں کو حصہ دیا تھا نا خامد کے فوت ہونے کی صورت میں، وہ اگر ایک بیوی ہے تب بھی اتنا، تو اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو پھر وہی حصہ 1/4 یا 1/8 جو بیوی کو مل رہا تھا وہ ان ساری بیویوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا۔ ایک بیوی ہے تو پھر بھی اس کو اتنا حصہ ملے گا، اگر 2 ہیں تو تب بھی وہ حصہ وہی رہے گا، آگے پھر وہ اس کو فردر تقسیم کر لیں گے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے اس کا نصف ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، لیکن یہ کس صورت میں ہے؟ ان اگر لم نہ یکن ہو، کانا سے یکن ہو، اگر نہ ہو، لہن، یہ اصل میں تھا لی ہن، لام زیر لی کا معنی تھا کے لیے، لیکن یہ ضمیروں کے ساتھ، پروناؤنس کے ساتھ جب جڑتا ہے تو لی ہن سے لہن بن جاتا ہے۔ ان لم یکن، اگر نہ ہو، لہن، ان کے لیے، ہن ضمیر مؤنث کی ہے، اگر نہ ہو ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے، ولدن، کوئی اولاد، ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، یہ اس صورت میں ہے، اے مردو تمہارے لیے اس کا نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ 1/2 فَإِن، پھر اگر، کانا ہو، لہن، ان کے لیے یعنی عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے، ولدن، کوئی اولاد، کسی بھی خامس یا پوتے پوتیاں بھی، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ہو ان کی کوئی اولاد، فا، تو، لکم، تمہارے لیے ہے، یہ قوم ضمیر مردوں کی ہوتی ہے، مذکر کی، فَلَكُمْ، تو اے مردو تمہارے لیے ہے، الربع، چوتھا حصہ،
الربع ربع پارے کا چوتھا حصہ، جس کو دیسی زبان میں لوگ پائیا کہہ دیتے ہیں، پاؤ کہہ دیتے ہیں۔ پاؤ تو کلو کا چوتھا حصہ ہوتا ہے نا، تو اس کو لوگ قرآن پاک پہ بھی لگا دیتے ہیں۔ بہتر ہے کہ وہاں پہ پاؤ کی بجائے ربع کا لفظ بولا جائے۔ ربع چوتھے حصے کو کہتے ہیں۔ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے اے مردو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما، من جمع ما ہے اصل میں سے، ما جو، مما اس میں سے جو، ترکنا وہ چھوڑ جائیں۔ یہ ترکنا کے آخر میں جو نون ہے نا، نون زبر نا، یہ جمع مؤنث کی علامت ہے، عورتوں کی۔ نون سے نساء ہوتا ہے نا، نون سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ نون زبر نا جو ہے یہ عورتوں ہی کی علامت ہوتی ہے۔ مما ترکنا، اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں۔ اگر ان کی اولاد ہے تو پھر مردو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا۔ من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، یوسینا جو وہ کر جائیں، بہا اس کو، یوسینا بہا جسے وہ کر جائیں، من بعد وصیت یوسینا، یوسینا کے آخر میں بھی کیا ہے؟ نون زبر، یہ بھی عورتوں کا صیغہ ہے، عورتوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ یوسینا وہ عورتیں کر جائیں، وہ بیویاں کر جائیں، بہا اس کو، جس کو، من بعد وصیت یوسینا بہا اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں، او دین یا قرضہ، یا قرض جو ہے وہ اگر ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ یہ وضاحت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پچھلی آیت میں بھی، کہ یہ دونوں کام پہلے کر لیے جائیں گے، اور ان میں سے بھی قرض پہلے ہوگا، بعد میں وصیت پوری کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ میت بیوی تھی، اب میت خامن۔ صرف بیویاں نے تو نہ بیچاریاں نے فوت ہونا، بندے نے بھی تو فوت ہونا ہی آخر، اللہ کو جانے۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے ہے، یعنی عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے، الربع چوتھا حصہ، مما اس میں سے جو، ترکتم تم چھوڑ جاؤ، ان اگر لم نہ یکن ہو، لکم تمہارے لیے یعنی تمہاری، ولدن کوئی اولاد، اور اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو تو ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانَ، تو اگر ہو، لکم تمہارے لیے اے مردو، ولدن کوئی اولاد، تمہاری اگر کوئی اولاد ہے، فَاتُوا لَهُنَّ ان کے لیے ہے یعنی بیویوں کے لیے، الثمن، ثمانیہ 8 اور ثمن 8واں حصہ، 1/8، الثمن 8واں حصہ ہے، تو پھر ان عورتوں کو چوتھے کی بجائے 8واں حصہ ملے گا۔ مما اس میں سے جو، ترکتم تم نے چھوڑا، انہیں 8واں ملے گا، باقی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا۔ مما ترکتم اس میں سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت اس وصیت کے بعد، توصون بہا جو تم کر جاؤ، جسے تم کر جاؤ، اس وصیت۔ اور وصیت کے احکامات بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جن کے حصے مقرر ہیں اصحاب الفرائض، ان کے متعلق وصیت نہیں ہو سکتی، ان کو مزید نوازنے کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، زیادہ سے زیادہ 1/3 کی وصیت کی جا سکتی، 1/3 یا 1/3 حصے سے کم، 1/3 سے کم کی وصیت، یا پھر زیادہ سے زیادہ 1/3 کی وصیت۔ اسی طرح کسی گناہ کے کام کی وصیت بھی نہیں ہو سکتی، غلط کام کی وصیت کو کر دے کہ فلاں جگہ دے دینا۔
من بعد وصیت توصون بہا، اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ، او دین یا پھر قرض کی ادائیگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔